یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں ایک مکمل سورت سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ ایسی کیا حکمت تھی کہ ایک پوری سورت کو مکڑی کے نام سے منسوب کیا گیا؟ آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلامی نظام اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ قرآن کا ہر حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس قرآن کو سمجھنے سے ہمیں اپنے انفرادی، معاشرتی اور معاشی نظام میں کتنی رہنمائی ملتی ہے، اس کی کوشش شاید ایک عام مسلمان کی ترجیح نہیں رہی۔ ہم نہیں جانتے کہ قرآن کی ایک مکمل سورت کا نام سورہ عنکبوت کیوں رکھا گیا، یعنی مکڑی جیسے معمولی کیڑے اور اس کے گھر کی طرف اشارہ کر کے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ ہم نہیں جانتے کہ چیونٹی کے نام کی مکمل صورت رکھ کے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی گئی۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر حسین تھے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ آخر وہ کون سی معاشی پالیسی تھی کہ 7 سال مصر میں قحط پڑنے کے باوجود بھی ایک بچہ بھی بھوک سے نہیں مرا۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قدر طاقت دی گئی تھی کہ جنات بھی ان کے تابع تھے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارا ملک فلسطین جو کہ ایک انڈسٹریل اکانومی تھا اور ملکہ بلقیس کا ملک یمن ایک زرعی اکانومی تھا، تو آپ نے فلسطین اور یمن یعنی ایک انڈسٹریل اکانومی اور ایک ایگریکلچرل اکانومی کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن کر کے اس سوسائٹی کو کس قدر خوشحال کیا۔ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے وقت اور ایسی قوم کی طرف معلم بنا کر بھیجا گیا جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ جب زندگی جینے کے لیے ان کے پاس غلہ بھی نہیں تھا تو اس وقت میں مدینہ کی فلاحی ریاست کا قیام کیسے ہوا کہ جہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نو وائلنس تحریک کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف آزادی کی تحریک کیسے چلائی کہ اس میں ایک شخص بھی قتل نہیں ہوا؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب قرآن دل پر نزول کر جائے تو اس کی طاقت اتنی ہوگی کہ ایک رکے کی مدد سے دریائے نیل کو چلایا جا سکے۔ حضرت اسید بن عزیر جو کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کل ایک عجیب منظر پیش آیا۔ میں کل رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، پاس ہی میرا گھوڑا بھی بندھا تھا اور ساتھ ہی میرا بیٹا یحییٰ بھی کھیل رہا تھا۔ اچانک گھوڑا بدکنے لگا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا جس میں بجلیاں تھیں وہ میری طرف آ رہا تھا اور وہ میرے اتنے قریب آ گیا کہ میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا کہ کہیں گھوڑا بدک نہ جائے اور وہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ اسید جانتے ہو کہ وہ ملائکہ تھے جو تم سے قرآن سن کر اس قدر محظوظ ہو رہے تھے کہ اگر تم قرآن پڑھنا بند نہ کرتے تو عنقریب وہ ان بادلوں سے نکل کر تم سے مصافحہ کرتے، یعنی تم نے اس قدر خوبصورتی سے قرآن پڑھا کہ اگر دن چڑھا ہوتا تو لوگ فرشتوں کے اس منظر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے باپ کو قتل کر دیتی ہے؟ یہ بات جدید سائنسی تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ ایک مادہ مکڑی جب بچے پیدا کر لے تو نر مکڑی کو مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، اور پھر یہی بچے جب پروان چڑھتے ہیں تو یہ اپنی ماں مکڑی کو اسی طرح مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ظالمانہ نظام ہے مکڑی کے گھر کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر انسان علم رکھتے۔ یقیناً یہ سن کر آپ کے ذہن میں بھی مکڑی کے جالے کا خیال آتا ہے، کیونکہ جالا سب سے کمزور ہوتا ہے، لہٰذا اس آیت میں مکڑی کے جالے کا ذکر کیا گیا ہے کہ مکڑی کا یہ گھر بڑا کمزور ہے، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس آیت میں مکڑی کے گھر کے نظام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اندرونی دشمن اور خانہ جنگی۔ اس صورت میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ بلا شبہ قرآن کا ہر لفظ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے نازل فرمایا گیا۔ جب اس صورت کی مزید تفسیر میں جائیں تو اس میں تمام فتنوں اور سازشوں کا ذکر ملتا ہے۔ آغاز کچھ یوں کیا گیا کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن جب ان پر کوئی آزمائش نازل ہوتی ہے تو اسی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس صورت میں فتنوں کی بہت سی صورتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ فتنوں کا مکڑی کے جالے سے کیا تعلق؟ لیکن مکڑی کے جالے کو اس کیڑے مکوڑے کا عام گھر نہ سمجھیں، کیونکہ اس کا یہ گھر اپنے دشمن کو قابو کرنے کے لیے ایک خوبصورت جال ہے، اور اس کا ہماری زندگی میں بھی بہت ساری سازشوں کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر
نکلے تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم مسل دی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں پر عبور عطا فرمایا تھا، لہٰذا انہوں نے چونٹی کی آواز کو سنا اور اپنے لشکر کا راستہ تبدیل کر دیا۔ جب چونٹیوں پر تحقیق کی گئی اور ایک مکمل سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کو بارش ہونے سے پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، یعنی ان کو ہوا میں نمی کے تناسب کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اسی سسٹم کو کاپی کیا گیا ہے ہمارے نظام میں، جس کے تحت ہمیں بارشوں کی پریڈکشنز بتائی جاتی ہیں۔ اس سسٹم کو ہائیڈروفولک سسٹم کہا جاتا ہے، جو کہ چونٹی جیسی ننھی جان میں موجود ہے۔ آپ نے اکثر چونٹیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب آمنے سامنے آئیں تو ایک دوسرے سے منہ جوڑ کر آگے گزر جاتی ہیں۔ اس دوران یہ کوئی بات نہیں کرتی، بلکہ ان کے منہ سے ایک ایسا مواد نکلتا ہے جو یہ دوسری چونٹی کو لگا دیتی ہیں۔ اس میں ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے جو کہ دوسری چونٹی ڈی کوڈ کرتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ یعنی قرآن کی سورت میں اس قدر حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے۔